السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں۔ میں اس کا تفصیلی تحقیقی مدلل جواب دوں گا۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، میری ویڈیو کو اخیر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید معلومات فیوچر میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں امت مسلمہ کی دو جماعت ہے۔ ایک جماعت کا ماننا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہنے والے اہل حدیث حضرات ہیں۔ ایک جماعت کا ماننا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے، جائز ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے، یہ کہنے والے حنفی دیوبندی حضرات ہیں۔ لیکن دلچسپ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے دعوے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت غلطی پر ہیں اور تھوڑی بہت غلطی کر رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرات اس وجہ سے غلطی کر رہے ہیں اپنے دعوے میں کہ ان کے جو اسلاف علماء اکابر گزرے ہیں، سر فہرست اس میں ایک عالم ہیں جن کا نام ہے میاں نذیر حسین دہلوی، فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 میں لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے، جائز ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ایک اور عالم ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری، جو فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527 میں لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بعض احادیث اور روایت سے ثابت ہے، لہٰذا ان کے اکابر جب کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے، جائز ہے، تو پھر اہل حدیث حضرات کا دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حنفی دیوبندی کا دعویٰ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن ان کے عمل سے لازم، ضروری اور واجب سمجھ میں آتا ہے۔ کیا ہے ان کا عمل؟ ان کا عمل یہ ہے کہ احناف کی مسجدوں میں امام جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مقتدی بھی اٹھاتے ہیں، امام صاحب جب دعا ختم کرتے ہیں تو مقتدی بھی ختم کرتے ہیں۔ امام صاحب کبھی بھی دعا کے بغیر سنت شروع نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی مقتدی صاحب بھی دعا کے بغیر کبھی سنت شروع نہیں کر سکتے۔ تو مقتدی کا اور امام کا ایک ساتھ دعا کرنا، مقتدی اور امام کا ایک ساتھ دعا ختم کرنا اور کبھی دعا کو ترک نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا واجب اور ضروری ہے، لازم ہے، جبکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا جائے، کبھی کبھار ترک بھی کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی امام سلام پھیر کر سنت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے حجرے میں آ کر سنت پڑھنے لگتا ہے، یا کوئی مقتدی سلام پھیر کر سنت میں مشغول ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے اور گھر میں جا کر سنت پڑھتا ہے، تو کسی دوسرے آدمی کو اجنبی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو برا بھلا کہنے کی، لان تان کہنے کی، روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنا یہ ایک مستحب ہے، یہ ایک جائز ہے۔ آدمی کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور جان بوجھ کر بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کا درجہ مستحب کا سمجھ میں آ سکے اور جائز کا درجہ سمجھ میں آ سکے، تاکہ غلط فہمی نہ ہو کہ لوگوں کو لگے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ تو مقتدی کو اختیار ہے
کہ وہ یا تو امام کی دعا سے پہلے اپنی دعا شروع کر دے، یا امام کے دعا کے بعد اپنی دعا شروع کرے، امام کی دعا سے پہلے اپنی دعا ختم کر دے، یا امام کی دعا کے بعد اپنی دعا ختم کرے، یا امام کی دعا چل رہی ہے بیچ میں وہ اپنی دعا شروع کرے اور بیچ میں ہی ختم کر دے۔ یہ سارے اختیارات مقتدی کو ہے، لیکن مقتدی ایسا نہیں کرتے ہیں، ساتھ میں شروع کرتے ہیں دعا اور ساتھ میں ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بدعت ہے، یہ ایک طرح کا رسم ہے، یہ ایک طرح کا رواج ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حنفی حضرات بھی اپنے دعوے میں صحیح نہیں ہیں، ان کو اپنا دعویٰ درست کرنا چاہیے، کیونکہ دعویٰ جائز اور مستحب کا ہے، لیکن کام واجب اور لازم اور ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اب آئیے سماعت کرتے ہیں کہ حنفی حضرات کی جو دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، جائز ہے، مستحب ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سماعت فرما لیں۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رفع قوم اکفہم الی اللہ عز وجل یسألونہ شیئا ما کان حقا علی اللہ ان یضع فی ایدیہم الذی سألوہ رواہ الطبرانی رجالہ رجال الصحیح۔ امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلم قوم اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو بھی دعا مانگتی ہے مسلم قوم اجتماعی طور پر، اللہ اس کے ہاتھ میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے اجتماعی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث سماعت کریں۔ ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے سب سے زیادہ دعا کب سنی جاتی ہے اور سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی حدیث سے سمجھ میں آیا کہ اجتماعی دعا مسلم قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جب دونوں حدیث کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے، جائز ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے پر نہیں جو کہ آج حنفی دیوبندی حضرات اپنی مساجد میں کرتے ہیں۔ امام اور مقتدی ایک ساتھ دعا شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ ختم کرتے ہیں اور کبھی ترک نہیں کرتے، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی امام دعا چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھار یا مقتدی دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھڑکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، لعن طعن بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور ختم ہو جاتی ہے تسلیم پر، یعنی اللہ اکبر پر نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اگر ہم دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے دعا میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، تو اس پر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز میں امام اور مقتدی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقتدی کو اختیار ہے کہ ساتھ میں دعا مانگے یا پہلے دعا مانگے یا بعد میں دعا مانگے، امام کو بھی اختیار ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔